کو بلایا رضی اللہ عنہ، اور آپ نے حکم دیا کہ علی تم نے یہ کرنا ہے کہ میرے بستر پہ سو جانا۔ یہ بھی بڑی قربانی ہے، کوئی مذاق نہیں۔ ہم تو حضرت علی کے بھی غلام جیسے ابو بکر کے غلام، اہل سنت والجماعت تو الحمدللہ ہم تو صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت رسول کے بھی غلام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حاضر یا رسول، آپ نے فرمایا تمہارے ذمہ دو کام ہیں، ایک تو میرے بستر پہ لیٹ جاؤ میری چادر لے کر، تاکہ کافر یہ سمجھیں کہ حضور ابھی آرام فرما رہے ہیں، گھر میں لیٹے ہوئے ادھر ادھر سے دیکھیں گے نا۔ اس زمانے میں کوئی یہ تین دروازے تو نہیں تھے نا گھروں کے لگے ہوئے، نہ کمرے ساؤنڈ پروف تھے، ایسے آگے کپڑا ہی ڈال دیتے تھے، بس ٹاٹ ڈال دیا اور دروازہ ہو گیا۔ اب کسی نے دیکھنا ہو تو یوں کر کے دیکھ لیا، کوئی جھری ہو تو اس سے دیکھ لیا، تو وہ جب دیکھیں گے تو ان کو یہ تسلی ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی ابھی گھر میں سو رہے ہیں، تو ہم ذرا اطمینان سے تھوڑا مکے سے اور آگے نکل جائیں گے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہ ساری امانتیں ہیں میرے پاس مشرکین مکہ کی، ان لوگوں نے میرے گھر میں رکھی تھی امانتیں، کسی کا سونا، کسی کا چاندی، کسی کا درہم، کسی کا دینار، تو جب میں خیر سے انشاءاللہ ہجرت کے لیے چلا جاؤں گی امانتیں سب کو پہنچا دینا۔ حضرت کہا کہ حاضر یا رسول۔ اچھا اب اسی پہ تھوڑا سا توجہ کریں، غور کریں، شان تو علی کی بھی بڑی بلند ہے، جو نبی کے بستر پہ سویا ہے اس کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور ایک وہ ہے جو بستر والے کے ساتھ سویا ہے، اس کا کتنا مقام ہوگا؟ یہ تو صرف بستر پہ سویا ہے نا، بستر والا تو ابو بکر کی گود میں سویا ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سویا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کی امانتیں جو پیسے اور دولت والی امانتیں تھیں وہ علی کے سپرد ہوئی ہیں، اور جو نبوت والی امانت ہے وہ ابو بکر کے سپرد ہوئی کہ تم یہ امانتیں پہنچانا۔ اللہ نے فرمایا ابو بکر تم یہ امانت پہنچاؤ، تمہارے ذمہ یہ امانت ہے کہ تم میرا مدنی کی امانت لے کے چلو، تم ان کی امانت، تم آپ کی حفاظت کر کے غار میں اور پھر مدینہ تک چلو، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ جو ہے وہ امانتیں ہیں، مال ہے وہ پہنچا دیں گے۔ اور اسی طرح تھوڑا سا غور کرو، خطرہ اندر تھا یا باہر تھا؟ اندر تو خطرہ ہی نہیں تھا، کیا مانا؟ ذرا غور کریں گے نا حدیث میں تو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اندر خطرہ اس لیے نہیں تھا کہ کافر تو ساری رات باہر کھڑے رہے، اگر انہوں نے حملہ کرنا ہوتا تو فوراً حملہ کر دیتے، لیکن کافر بھی جانتے تھے کہ چادر چار دیواری کا بڑا تحفظ ہوتا ہے، کسی کے گھر میں داخل ہو کے حملہ نہیں کرنا، جب حضور باہر نکلیں گے تو ہم حملہ کریں گے، لیکن حضور کے اندر داخل نہیں ہوں، حالانکہ دشمن ہے، 60 قبیلوں کے 60 جوان تلواریں لے کے باہر کھڑے ہوئے، اور حضور پاک جب تشریف لے گئے اپنے گھر مبارک سے تو باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو پھر اللہ کی شان ہے نا کہ اللہ پاک نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا کہ حضور پاک نے اپنے ہاتھ میں مٹی لی اور اس میں پڑا اور شاہت الوجوہ کر کے پھینکا۔ اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور وہ مٹی سب کی آنکھوں میں پڑی جائے، وہ تو ہر طرف گڑے ہیں نا، کمرے کے گھیرے ہوئے ہیں، آپ نے ایک طرف پھینک، اللہ نے فرمایا صرف پھینکی آپ نے، پہنچائی تو ہم نے ہے، اور سب کے چہروں پہ مٹی پڑی، تو اب اندر جو ہے وہ تو امن میں ہے، اس لیے کھڑے رہے۔ وہ تو عین صبح کے وقت ہو گیا، صبح کے ٹائم دیکھا، غور کر رہے ہیں، ابھی حضور سوئے ہوئے ہیں، ابھی حضور سوئے ہوئے ہیں، ابھی حضور سوئے ہوئے ہیں۔ وہ تو نماز کا جب وقت ہوا حضرت علی نے کپڑا اتارا، اٹھے دیکھا اور کہا وہ تو علی سو رہے ہیں، وہی نبی تو نہیں ہے۔ تو مانا یہ ہے کہ اندر تو خطرہ ہی نہیں تھا، خطرہ تو باہر تھا، اور جہاں خطرے کا مقام ہے وہاں صدیق ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جب حضور کے ساتھ چلتے تھے نا تو کبھی تو ادھر سے آ جائیں، پھر دوڑ کے ادھر سے آ جائیں، پھر کبھی دوڑ کے آگے ہو جائیں، پھر کبھی دوڑ کے پیچھے ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا ماذا تفعل یا ابا بکر، یہ کیا خیال کرتے ہو؟ کہنے لگا حضور خیال ہوتا ہے کہ میں تو دائیں طرف سے چل رہا ہوں، پتہ نہیں دشمن بائیں سے تیر مار لے، تو میں جلدی سے ادھر آ جاتا ہوں کہ وہ تیر مجھے لگے، میرے بدری تک نہ آئے۔ پھر میں کہتا ہوں پتہ نہیں دشمن ادھر بیٹھا ہو، پھر بھاگ کے ادھر آئے، پھر کہتا ہوں پتہ نہیں آگے چھپا وہ، پھر بھاگ کے آگے آ جاتا ہوں۔ میں تو اسی لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرے بدری کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ لگے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام جو اگر ملا ہے تو پھر یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ملا۔ اور خدا کی شان دیکھیں، حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ ہم نے آپس میں فیصلہ یہ کر لیا، حضور پاک نے فرما دیا تھا کہ ابو بکر بات سنو، کٹھے نہیں چلنا، یاد رکھو یہ اسباب پہ عمل کرنا بھی اللہ کا حکم ہے،
ورنہ اللہ پاک ایک رات میں اپنے نبی پاک کو معراج کرا سکتے ہیں تو مدینے بھیجنا کون سا مشکل تھا بھائی؟ مدینہ منورہ تو اتنا قریب کھڑا ہے تو مسجد اقصی بر آسمان. یہ اخذ اسباب بھی تعلیم ہے کہ اسباب پہ عمل کرو، توکل اللہ کی ذات پہ کرو. جیسے بزرگوں نے کہا ہے نا کہ اپنے اونٹ کا گھٹنا بھی باندھ دو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. یہ نہیں کہ اونٹ کو چھوڑ دو اور کہو جی میں بڑا متوکل اللہ ہوں، یہ توکل نہیں. تو اب دیکھیں جناب، حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کرتے ہیں، مکے والے بڑے ہوشیار ہیں، بڑے تیز ہیں، پاؤں بڑا پہچانتے ہیں. تو اب ایک تو خیال یہ کریں گے کہ کٹھے نہیں چلیں گے، کیونکہ کٹھے چل رہے ہیں اور دشمن آ جائے تو پھر دونوں پکڑے گئے نا. تو ہم ایسا کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھ کے چلیں گے کہ میں آگے جا رہا ہوں اور آپ کافی پیچھے آ رہے ہیں، لیکن اتنا پیچھے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اتنا زیادہ بھی علیحدہ نہ ہو جائے. لیکن فرق ہوتا کہ اگر دشمن میرے آگے آ جائے تو آپ کو نہ دیکھے اور تمہارے آگے آ جائے تو مجھے نہ دیکھے. اور دوسرا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھنا، پاؤں کا اگلا حصہ رکھ لیا، کبھی یوں رکھ لیا، کبھی یوں رکھ لیا، تاکہ ان کو پورا پاؤں کا نشان نہ ملے. تو میں نے کہا حاضری یا رسول اللہ. تو حضرت صدیق فرماتے ہیں حضور آگے تشریف لے گئے، میں پیچھے جا رہا ہوں. اور کہتے خدا کی قسمت قدرت یہ ہے کہ ایک کافر نکل آیا کدھر سے اور مجھے بھی پہچان لیا اسے. اور اس کے بعد فوراً مجھے کہتا ہے کہ ابو بکر، وہ دیکھا نا اس وقت رات کا وقت، صبح کا وقت، تہجد کا وقت ہے اور یہ خلاف عادت مبارک، ادھر ابو بکر کیسے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ ابو بکر ہیں؟ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا ایک آدمی آگے بھی مجھے جاتا ہوا معلوم ہوا ہے، وہ کون ہے؟ اب ابو بکر کہتے ہیں کہ میرے لیے قیامت کا لمحہ کہ اگر بتا دوں تو راز نبوت افشا ہوتا ہے تو دشمن ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، سارے مکے والے دوڑ کے آ جائیں گے. اور اگر نہ بتاؤں، بات غلط کہوں تو پھر بھی ابو بکر صدیق ہے، اور صدیق کے زبان پہ کذب کیسے آئے؟ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں بات ڈالی اور فوراً حضرت رجل یہدینی سواء السبیل، فرمایا وہ ایک بندہ ہے، انسان ہے جو راستہ دکھلاتا ہے. حضور بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، حضور بھی تو سید البشر ہیں اور راستہ بھی تو دکھلا رہے ہیں نا اسلام کا، اس میں کوئی شبہ ہے؟ حضور راستہ دکھانے کے لیے تو آئے ہیں کہ ان ھذا صراطی مستقیما اهدنا الصراط المستقیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. تو اس لیے حضور آئے تو راستہ دکھانے کے لیے ہیں. تو اس وقت بھی ابو بکر صدیق کی جب عین یعنی جان عذاب میں آئی ہوئی، لیکن پھر بھی زبان پہ کذب نہیں آیا. صدق پہ کذب آئے کیسے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو جیسے رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے، روشنی اور ظلمت ایک نہیں ہو سکتی، اسی طرح کذب اور صدق بھی ایک نہیں ہو سکتا. یا بات صدق ہوگی یا کذب ہوگی، اور جس کو اللہ نے صدیق کہا ہو اس کی زبان پہ کذب کیسے آ سکتا؟ جس کا کام ہی صدق ہی صدق ہو، الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عظمت جو ہے یہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ ساتھ جانے والے کون ہیں؟ صدیق. اور بعد میں خدمت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق کی بیٹی. اچھا کھانے پہنچانے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق کی بیٹی. خبر پہنچانے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق کا بیٹا. اور جناب آپ کے اس راز کو چھپانے کے لیے کام کرنے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق کا غلام. کہ جب آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا جاتے نا خبر پہنچانے کے، وہ پیچھے بکریاں لے کے چل پڑتا تاکہ ان کے پاؤں پر بکریوں کے پاؤں آ جائے اور پتہ لگے کہ کوئی کہاں گیا ہے یا نہیں گیا. اور دوسرا مقام صدیق دیکھیں کہ نبی کے بعد جو پہلا مرتبہ ہے صدیق کا، صرف یہ نہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، صرف یہ نہیں کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، بلکہ نہ ماننے کے باوجود دشمن کے دماغ میں بھی یہی بات ہے. اس لیے ابو جہل اینڈ کمپنی جب ناکام ہوئی، حضور چلے گئے، وہاں حضرت علی نکلے تو اس نے کہا فوراً دوڑو ابو بکر کے دروازے پر. نبی اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے گھر میں ہوگا. یعنی ان کے دماغ میں بھی یہ بات ہے کہ اگر اللہ کا نبی اپنے گھر میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہوں گے؟ صدیق کے گھر میں ہوں گے. اور اللہ کے نبی کا علم اگر، ورنہ حضرت علی سے پوچھ رہے تھے کہ حضور کہاں ہیں. بات کو سمجھیں ذرا، غور کریں احادیث رسول میں. حضرت علی تو موجود ہے نا، بستر پہ اٹھ کے کھڑے ہیں سامنے. ان سے پوچھ رہے تھے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں.
لیکن ان سے نہیں پوچھتے، سیدھا ابو جہل آتا ہے اور سیدنا ابی بکر کے دروازے پہ آ کے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اور باہر کون نکلتی ہے؟ بی بی اسما بنت ابی بکر، آپ کی بچی ہے اور 7-8 سال عمر ہے بی بی اسما کی، اور کہتا ہے کہ این ابی بکر، کہاں ہے ابی بکر؟ اور بی بی کہتی ہے اللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں کہ اس وقت ابو بکر کہاں ہوں گے۔ دیکھو نا، صدیق کی بیٹی ہے، جھوٹ تو نہیں بولا نا، اس وقت ابو بکر کہاں ہوں گے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ